ارض فلسطین پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آج کی اس نشست میں فلسطین اور بیت المقدس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، اور اس پر تاریخی ادوار میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس پر مختصر وقت میں گفتگو ہوگی۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بخاری کی روایت کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کو حکم یہی تھا، اسے قبلہ اول اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے لیے باقاعدہ قبلہ کا حکم آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اسی بنا پر کہلاتا ہے۔ آپ کی خواہش تھی، چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد کے بہت سارے انبیاء کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ آپ کے آبا و اجداد کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ کو مرکزیت حاصل ہے، اسے سرۃ الارض یعنی زمین کی ناف بھی کہا گیا ہے۔ تو بہت ساری وجوہ سے آپ کی تمنا تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اس کی اہمیت کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا تعمیر کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ، مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا کہ دوسرا بیت اللہ کا گھر کون سا تعمیر کیا گیا، دوسرے نمبر پر کون سا گھر ہے اللہ کا جو تعمیر ہوا اس دنیا میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال مدت ہے، 40 سال مدت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ بقیہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کریں گے آپ کے بعد۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کے موقع پر آپ نے دعائیں مانگی۔ اور وہ دعائیں کیا مانگی؟ یہ بھی اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے بہت اہم بات ہے۔ 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا تو یہ مانگی، حکمن یا حکمن یصادف حکمہ، مجھے اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو آپ کے فیصلوں کے مطابق ہو، آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ملکن لا ينبغی لأحد بعدہ، کہ جو میرے بعد کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ تیسری دعا کیا مانگی؟ وہ بتانا مقصود ہے اصل۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ کوئی آدمی بھی مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرے گا اور اس کا مقصد سوائے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوگا،
تو فرمایا کہ وہ نماز پڑھ کر نکلے گا تو کیوم ولدتہ امہ، ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو گناہوں سے پاک صاف جنا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو جیسے گناہوں سے پاک صاف تھا، ایسے پاک صاف ہو کر نکلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اثنان فاوطیہما، پہلی دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اللہ نے عطا فرما دی۔ ایسے فیصلے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اور ایسی بادشاہت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ چرند پرند پر بھی حکومت ہے، ہوائیں بھی مسخر ہیں، ساری کائنات گویا مسخر ہے، اور پوری کائنات کی زبان بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسی حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، نہ اس کے بعد کسی کو ملی۔ تو یہ دو دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیں، جو مانگا وہ عطا کیا گیا۔ اور تیسری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، یہ دعا بھی اللہ نے ان کی قبول کر لی ہوگی کہ جو بھی مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز پڑھے گا اور اس نماز پڑھنے کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ بخاری کی روایت ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ باقاعدہ قصد کر کے کسی جگہ کا سفر کرنا بلا مقصد، ایک تو ہے نا تجارت کے لیے سفر کرنا، کسی اور دنیاوی کام کے لیے سفر کرنا، عبادت سمجھ کر سفر کرنا کسی موضع کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن تین مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد الحرام، ایک تو مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، دوسرا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد الاقصیٰ۔ فرمایا کہ ان تین مسجدوں کی طرف قصد کر کے ثواب سمجھ کر سفر کرنا یہ جائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، اس زمین کو بابرکت بنایا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر کے نجات عطا فرمائی دشمن سے کہ جس میں تمام جہانوں کے لیے ہم نے برکت رکھ دی ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ میں ہے کہ جب اپنی قوم کو لے کر فلسطین اور شام کی طرف چلے اور ان کو اس زمین میں داخل ہونے کا حکم دیا، تو قرآن نے وہ الفاظ نقل کیے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس اور مطہر بنایا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے وہ لکھ دی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایسے ہی ہے مولانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت زمین اس کو قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس میں موت کی تمنا فرمائی ہے، موت کی تمنا فرمائی ہے۔ یہ ارض فلسطین ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد انہی بلاد شام میں مبعوث ہوئی ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام جو دوسرے خطوں میں مبعوث ہوئے ان کو شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ فلسطین اصل میں شام کا حصہ ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں فرمایا کہ جب فتنے ہوں گے تو ایمان سمٹ کر شام میں چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی اور ان کو ہانکتی چلی جائے گی،
اور لوگ اس کے آگے آگے ہوں گے، آگ پیچھے پیچھے ان کو بگا رہی ہوگی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ زمانہ میں پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم شام چلے جانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم جنود مجندہ، مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، ایک ٹکڑا شام میں ہوگا، ایک ٹکڑا یمن میں ہوگا، ایک ٹکڑا وہ عراق میں ہوگا، تو آپس میں تقسیم ہو جائیں گے جغرافیائی اعتبار سے بھی، اور بعض اوقات نظریاتی اور مسلکی اعتبار سے بھی تقسیمات ہوتی ہیں، تو تم ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا وقت آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم شام کو لازم پکڑ لینا، تم شام کے ساتھ ہو جانا، اگر یہ نہ ہو سکے تو یمن چلے جانا۔ تو یہ وہ بلاد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے برکت سے نوازا ہے، اور یہ برکت ہمیشہ باقی رہے گی، اور آخر زمانے میں جب علامات قیامت ظاہر ہونے لگیں گی تو ایمان سمٹ کر ان بلاد میں جمع ہو جائے گا۔ اور آپ نے ہدایت کی جب فتنے کثرت سے آنے لگیں تو تم شام چلے جانا، شام کو لازم پکڑنا۔ یہ وہ سرزمین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوئی، اور آپ کے دور خلافت میں آپ نے 4 مرتبہ اس کا سفر کیا۔ عیسائیوں سے آپ کا معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اس بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی، اور پھر 500 سال سے زائد عرصے تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ بعد میں پھر حملے ہوئے اور عیسائیوں نے، دوسرے لوگوں نے اس پر قبضہ کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں صدی عیسوی کے اواخر میں یہاں پھر دوبارہ حملہ کر کے بیت المقدس کو فتح کیا، اور ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کی طرح، جیسے عیسائیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب اس جگہ کو فتح کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قتل عام نہیں کیا، عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے 700 سال کے زمانے تک یہ مسجد اقصیٰ ہمارے قبضے میں رہی، لیکن 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کی ملی بھگت سے پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا گیا، اور عالم اسلام کے اس قلب میں ایک یہودی ناجائز ریاست قائم کی گئی، جبکہ ان کی یہ زمینیں نہیں تھیں، زبردستی ان کو یہاں لا کر بسایا گیا، مقامی آبادی کو یہاں سے دھکیل کر باہر کیا گیا، اور پھر مختلف اوقات میں جنگیں ہوتی رہیں۔ 1967 میں عرب کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اور اس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی، کئی گھنٹوں تک یہ آگ لگی رہی، ایک دروازہ اس کا منہدم ہو گیا۔ پھر 1969 میں پھر حملہ ہوا، اور اس کے بعد اس سے منہدم ہوئے، مینار بھی منہدم ہو گیا۔ تو وقتاً فوقتاً یہودی شرارت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ سرشت میں داخل ہے، اسی لیے تاریخ میں کسی جگہ ان کو کبھی سکون نہیں ملا۔ جہاں بھی انہوں نے قیام اختیار کیا، اپنی شرارتوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد وہاں کی حکومتوں نے، وہاں کے اقوام نے ان کو نکال باہر کیا۔ بعض مواقع پر ان کا بہت قتل عام بھی ہوا، ہٹلر نے ان کے کوئی 6 لاکھ لوگ مارے۔ تو یہ شرارتی اور منافق قسم کی قوم ہے، اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ شدید دشمن جو مسلمانوں کے ہیں وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ یہ 2 قومیں مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہیں، اور وہ اپنی اس دشمنی کا ثبوت دے رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں میں کس طرح بمباری ہو رہی ہے، سینکڑوں وہ 15 منزلہ 20 منزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، بچے، خواتین، بوڑھے سارے اس ملبے کے نیچے آئے ہیں، اور اعداد و شمار تاکہ باہر نہ آئیں، وہاں کا جو میڈیا سینٹر تھا اس کو بھی حملہ کر کے منہدم کیا جا چکا ہے، ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے وہ عمارت۔ لیکن جو چھن کر خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور سینکڑوں شہداء ہیں، ہزاروں زخمی ہیں۔
اور 85 اسکول انہوں نے تباہ کیے ہیں، اسپتالوں پر انہوں نے حملہ کیا ہے، کوئی جگہ ان سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطینی قوم کو کہ وہ اب بھی ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ نہتے ہو کر بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ایمان پر کسی قسم کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، ہم مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہے، ہماری جان میں جان ہے، ہمارے جسم میں قطرہ خون ہے، اس وقت تک یہ مسجد تم ہم سے نہیں چھین سکتے، ہماری جان چلی جائے گی لیکن مسجد اقصیٰ تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو شیخ الجراح کا علاقہ ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں سے اس کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لڑائی اسی پر شروع ہوئی ہے، اور مسجد اقصیٰ کے بالکل متصل جو شیخ جراح کا علاقہ ہے وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر وہاں یہودیوں کو آباد کرنے کا منصوبہ ہے، اور اس کے لیے عملی اقدامات شروع ہیں۔ تو ہمیں ایک تو ہم عام مسلمان جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، حالات دنیا کے اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، نرمی کا معاملہ کرنے میں، محبت میں، وہ کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی علیہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اور وہ گویا اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ وہاں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، ان کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جسم ہے جو لہو لہان ہے، اور وہ نہتے مسلمان دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے منتظر ہیں۔ ہم اگر جسمانی طور پر جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اس کی شاید اتنی ان کو ضرورت بھی نہ ہو، ان کو مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف ادارے ہیں، مستند تنظیمیں ہیں جو اس طرح کے امور میں حصہ لیتی ہیں، اور وہ وہاں تک اپنا تعاون پہنچاتی ہیں۔ تو جس کو جس ادارے اور تنظیم پر پورا اعتماد ہو کہ یہ دیانتدار لوگ ہیں اور یہ ہمارا مالی تعاون وہاں تک دیانتداری سے پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ ان کے ساتھ مالی تعاون کا اہتمام فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دارالعلوم کراچی نے بھی اعلان کیا ہے کہ مالی تعاون کرنے والے یہاں اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں، بالمشافہ یہاں جمع کروا سکتے ہیں، اس کو پہنچانے کا ان کے پاس ایک معقول انتظام ہے۔ دوسرا کام کرنے کا ہے کہ ہم دعائیں کریں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو ہمارے اختیار میں ہے، اور مسلمان کے لیے مسلمان کی پیٹھ پیچھے جو دعا ہوتی ہے وہ بہت ہی طاقتور ہوتی ہے، وہ اقرب الی القبول ہوتی ہے۔ جو دعائیں زیادہ قریب اقرب الی القبول ہوتی ہیں ان میں مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس سے دور بیٹھے ہوئے جو دعا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ائمہ کرام کو، جیسے میں نے پہلے شاید پتہ نہیں پچھلے جمعے کو تو نہیں کہا ہوگا، لیکن میں نے اس کے بعد ایک بیان جاری کیا تھا کہ ائمہ کو مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب مسلمانوں پر ان کے کسی خطے پر عام مصیبت نازل ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قومے کی حالت میں دعائیں مانگنے کا اور دشمن پر بد دعا کرنے کا معمول بنایا تھا، اور 1 مہینے تک جاری رکھا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا ائمہ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے طور پر ہر مسلمان کو قبولیت کے اوقات میں
خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جن گناہوں کا یہ وبال ہے کہ ہم جگہ جگہ پٹ رہے ہیں، جگہ جگہ ہم مصائب اور آلام کا شکار ہیں، اور جگہ جگہ ہمارا خون رس رہا ہے، یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں پر اور کشمیر کے مسلمانوں پر خصوصی طور پر رحم فرما، یا اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔